السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 118۔ تو صفوان ابن معطل کے پاس 4 عورتیں آئیں جناتوں کی اور کہا تم نے کس کو دفن کیا؟ صفوان ابن معطل نے کہا بھی مجھے تو معلوم نہیں کس کو دفن کیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جن تھا۔ تو ان 4 عورتوں نے کہا ہوا کان رجل صالح، وہ صالح آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا، اور جنات میں جو نصیبین میں 7 جن آئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا۔ تو صفوان ابن معطل اور جماعت جب واپس لوٹی مدینہ منورہ تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کو ایک قصہ سنایا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ جو نصیبین کے 7 جن مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک جن بہت لمبی عمر کا ہے اور 400 سال پہلے سے وہ میرے انتظار میں تھا اور وہ بھی مسلمان ہوا۔ یہی 7 کی شکل میں اس کا انتقال ہوا۔ اس قسم کے اور قصے بھی بہت ہوئے۔ یہ صفوان ابن معطل والا قصہ، سانپ والا قصہ، یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے لیا ہے۔ اب جب مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو زید ابن حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مکہ مکرمہ میں کس طرح داخل ہوں گے؟ مکہ والوں ہی نے تو آپ کو نکالا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے، انہوں نے ہی نکالا ہے۔ طائف والوں نے ویزا نہیں دیا، مکہ والوں نے ویزا نہیں دیا۔ اب مکہ والے داخل ہونے نہیں دے رہے، طائف والے بھی داخل ہونے نہیں دے رہے، بیچ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید ابن حارثہ ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کریں گے ہم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے زید، اللہ تعالی اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا، اور اللہ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید ابن حارثہ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ کہا کہ چلو غار ہرا پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مکہ کے باہر ہے۔ غار ہرا پہنچ گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ مکہ میں بیٹیاں ہیں، مکہ میں حضرت سودا ہے، رشتہ دار ہیں۔ طائف والے تو نکال دیا، مکہ والے داخل ہونے نہیں دے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریق کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ اخنس نے کہا نہیں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کو پناہ دوں گا تو سارے مکہ سے میرا پنگا پڑے گا، مکہ والے میرے مخالف ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہی پیغام سہیل ابن عمرو کے پاس بھیجا۔ تو سہیل نے کہا کہ میں بھی پناہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مکہ والوں سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بھی بائیکاٹ نہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پناہ میں آ سکتا ہوں؟ یہ مطعم کون ہے؟ یہ مطعم وہی ہے کہ جس کے بیٹے سے حضرت عائشہ کا رشتہ ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے رشتہ کینسل کر دیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ سے کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ مطعم ابن عدی کے پاس یہ ذرا دبنگ آدمی تھے، کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ تو مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش قبول کی اور یوں فرمایا کہ ہاں آپ آئیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میں آپ کو ویزا دیتا ہوں، میں آپ کو انویٹیشن لیٹر دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے اعلان کرتا ہوں مکہ میں کہ آپ کو کوئی مارے گا نہیں، کوئی ستائے گا نہیں۔ انہوں نے فرمائش قبول کی، اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور خود یہ مطعم اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اے قریش کے لوگ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان سے تعارض نہ کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے کہ کہیں مکہ میں داخل ہوں گے تو ہم 2 ہیں صرف، زید ابن حارثہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی بچے تو اپنے گھر میں ہیں،
کہیں کوئی حملہ نہ کرے. تو فرمایا متم بھائی کسی کو ہمارے ساتھ کرو. تو متم نے اپنے بیٹے ساتھ کر لیے کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ عزت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے. یہ طائف سے واپسی ہو رہی ہے. حرم میں تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسا دیا اور طواف کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر مکان پر تشریف لے گئے واپس اور اپنے مکان پر آئے. حضرت سودا انتظار میں تھی, حضرت فاطمہ انتظار میں تھی کہ ابو سفر سے آ رہے ہیں. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں, اس لیے وہ انتظار میں تھے کہ سیدھا اپنے گھر تشریف لائے. مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ میں لیے ہوئے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے اور مطعم اور اس کے بیٹے سب جو ہے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حفاظت کے ساتھ گھر پر پہنچانے کے لیے جا رہے تھے. کوئی مارے نہیں. مطعم کے اسی احسان کی بنا پر بدر کے دن جب بدر کے قیدی کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور پھر مجھ سے ان گندوں کے بارے میں, یہ جتنے بھی بدر میں آئے ہمارے مقابلے میں مشرکین, ان گندوں کے بارے میں کچھ کلام کرتا تو میں اس کی رعایت سے ان سب کو بالکل چھوڑ دیتا. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ.